هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وحادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
پیارے نبی من ٹھا دیا کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے پیارے نبی من ٹھار دیا کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا کافراں نے بھی آپ نو من امین لیا سوہنے دے کردار دیا کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں مل کر کے پڑھو مزہ آئے گا رب دے سوہنے یار دیاں کیا اللہ والی بولی سوہنا بولی دائے اللہ والی بولی سوہنا بولی دائے آقا دی وفتار دیاں کیا باتاں نے آقا دی وفتار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے مدنی دے دربار دیاں کیا باتاں نے مدنی دے دربار دیاں کیا باتاں نے مل کر کے رب دے سوہنے یار دیاں صدیق و عمر عثمان و علی تو صدقے جا اسی آقا دے ہر یار تو صدقے جائے صدیق و عمر عثمان و علی تو صدقے جا صدیق و عمر عثمان و علی تو صدقے جا آپ دے ہر ایک یار دیاں کیا باتاں نے آپ دے ہر ایک یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سوہنے یار دیاں کیا باتاں نے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم اسار جہاں سیاہ لامکاں والی کون و مکاں خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت للعاشقین ختم الرسل مولائے کل خاصائے خاصان رسول رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے ہم سب کے دلوں کے سہارے شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
वसल्लमा की ज़ात गरामी के लिए, आपकी पाकीज़ा आल के लिए, आपके असहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों, इश्क करने वालों, प्यार करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। ऊंची बोलो आमीन, फिर बोले आमीन। और आज के इस मुख्तसर वक्त में जो बात आप हज़रात की गोश गुज़ार की जाए, बयान करने के बाद अल्लाह रब रहमान सबसे पहले मुझे और सुनने के बाद आप तमाम सामीन को अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अज़मत और शान के हवाले से गुफ्तगू हम कर रहे थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कौन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो? एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी असहाब भी मौजूद हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, मुझे 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं, 3 चीज़ें मैं पसंद करता हूँ, मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं वो 3। तो क्या मैं बताऊं? तो सहाबा इकराम ने फरमाया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें वो 3 चीज़ें ज़रूर बताएं। आपने फरमाया, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, मुझे नमाज से प्यार है, मुझे नमाज पसंद है। फरमाया कि मुझे खुशबू पसंद है, मुझे निकाह वाली औरत पसंद है। यानी कि ये हुजूर ने ना सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात बताई हैं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया। यानी कि पहली ख्वाहिश बताई कि मुझे नमाज पसंद है। तो जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी पसंदीदा चीज़ को छोड़ा कभी नहीं करता। आज मुझे और आपको हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, हमारा दावा भी है और होनी भी चाहिए। हर मोमिन और मुसलमान को हुजूर से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। तो हुजूर की पसंदीदा जो पहली चीज़ है वो तो नमाज है। एक शख्स नमाज का कता करने वाला भी हो, छोड़ने वाला भी हो और वो हुजूर से मोहब्बत का दावेदार भी हो, तो इसका मतलब है उसका दावा झूठा है, वो सच्चा नहीं। हम तो दुनिया में किसी से अगर मोहब्बत करें या प्यार करें तो उसकी एक एक अदा को अपनाने की कोशिश करते हैं। चले मैं बहुत दूर लेकर के नहीं जाता, सिर्फ करीब आज जो इंसान किसी पीर का मुरीद बन जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जैसे मेरे पीर साहिब लिबास पहनते हैं मैं भी वैसा लिबास पहनूं, जैसी वो टोपी पहनते हैं मैं भी वैसी टोपी पहनूं, जैसा इमामा शिब बांधते हैं मैं भी वैसा इमामा शिब बांधूं। तो आज का मोहब्बत करने वाला अपने पीर से, अपने उस्ताद से मोहब्बत करने वाला उसकी एक एक अदा को अपनाने की कोशिश करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि हुजूर की अदाएं हों और सहाबा उसको ना अपनाएं? हुजूर की अदाएं हों तो आशिक उसको ना अपनाए, और जो अदा को नहीं अपना रहा तो इसका मतलब है वो अपने दावे में झूठा है, वो सच्चा नहीं हो सकता। तो पहली हुजूर की पसंदीदा चीज़ फरमाया वो मुझे नमाज पसंद है, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। तो आशिक को भी यही चाहिए कि हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है तो हमारी आंखों की ठंडक भी फिर फिल्म होनी चाहिए जी, बाजार होना चाहिए, या पैसा होना चाहिए, माल होना चाहिए, जायदाद होनी चाहिए। बोले तो सही, अब गुस्से से देखने लग गए हैं, मैंने गलत बात कर दी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जब हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है तो फिर हमारी आंखों की ठंडक भी नमाज होनी चाहिए। आप बोले हैं मुझे समझ आ गई कि आपको तालिब इल्म जो सबक सुना रहा है आप भी उसको याद कर रहे हैं। तो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है तो हमारी आंखों की ठंडक भी
نماز ہونی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، اور جمعہ کے دن خوشبو لگانا بھی سنت قرار دے دیا گیا۔ پھر اپنے آپ کو معطر رکھنا، خوشبودار رکھنا، یہ آقا کی سنت قرار دے دیا گیا۔ تو خوشبو لگانا چاہیے، اس سے جس انسان جو جس محفل میں جائے وہاں اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے اگر اس سے خوشبو مہک رہی ہو۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ مجھے نکاح والی عورت پسند ہے، یعنی حضور نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ اگر عورت، ایک انسانی فطرت ہے نا، مرد کو عورت پسند ہوتی ہے، عورت کو مرد پسند ہوتا ہے، تو آقا نے یہ قید لگا دی کہ مرد کی فطرت ہے عورت کو پسند کرنا، لیکن اس کو پسند کرے جو اس کے نکاح کے اندر ہے، جو نکاح میں نہیں ہے اس کی طرف نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کرائٹیریا بنا دیا ہے، فرمایا کُلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا کرے اور اپنی ناموس کی حفاظت کرے۔ کُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا ہر مومنہ عورت کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو ہمیشہ جھکا کے رکھے اور اپنی عزت ناموس کی حفاظت رکھے۔ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور حضور نے فرمایا مجھے نکاح والی عورت پسند ہے، تاکہ امت مسلمہ کے لیے سبق بن جائے کہ جو عورت پسند کی جائے وہ وہی ہو جو آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، تو حضور کے بعد فوراً بولے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو حضور نے فرمایا صدیق تم بھی اپنی پسندیدہ 3 چیزوں کا اظہار کرو۔ وہ 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا حضور مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہیں کہ مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، میں سب کچھ قربان کر دوں۔ اور پھر اللہ نے وہ موقع دیا، جب تبوک کا موقع تھا حضور نے فرمایا، پہلے انداز آقا کا یہ ہوا کرتا تھا کہ جب جنگ کا موقع آیا، غزوہ کا موقع آیا، تو حضور چند دن پہلے کہتے تھے کہ تیاری کرنی ہے، جو ساز و سامان اکٹھا ہوتا ہے اکٹھا کیجیے اور سفر کے لیے ہم روانہ ہو جاتے۔ لیکن تبوک کے لیے جب جانا تھا تو کافی دن پہلے آقا نے فرمانا شروع کیا کہ سفر طویل ہے، موسم گرمی کا ہے اور تبوک میں پہنچنا ہے، مال کی کمی ہے، تو صحابہ فنڈ اکٹھا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے فنڈ کو اکٹھا کرنے لگ گئے، اسباب مال و متاع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، فنڈنگ ہونے لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خیال کیا کہ صدیق نہ ہر بار بڑھ جاتا ہے، جب بھی نیکی کی بات آتی ہے تو صدیق بڑھ جاتا ہے، اس بار عمر بڑھ جائے گا۔ یہ صحابہ کا شوق ہے، صحابہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم برائی میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر اس کام میں جس میں شہرت ہو اور لوگوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ وقار بنتا ہے، ہم اس میں سبقت لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نیکی کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمیں سبقت مل جائے، ہم آگے بڑھ جائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خیال کیا کہ آج میں نے بڑھ جانا ہے، آج صدیق کو آگے نہیں نکلنے دینا۔ تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے سارے سامان کا، اپنے اثاثہ کا آدھا حصہ کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ قبول فرمائے، فاروق بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر گزری، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ فرمایا صدیق کیا لائے ہو؟ کہا حضور گھر کا سارا سامان ہی لے آیا ہوں، میں نے تو گھر میں سوئی اور دھاگا بھی نہیں چھوڑا، سارا سامان لے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو چھوڑا ہے، اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔
گوہاوا کے باشعور لوگوں، نوجوانوں، بزرگوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ حضور تو یہاں تشریف فرما ہے، صدیق فرما رہے ہیں میں گھر حضور کو چھوڑ آیا، آقا تو یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے کہ اگر میں گھر میں ہوں تو حضور تب بھی میرے ساتھ ہیں، اگر میں مسجد میں ہوں تو حضور تب بھی میرے ساتھ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، فرمایا میں نے تو آج سوچا تھا صدیق سے بڑھ جاؤں گا، لیکن میں صدیق سے بڑھ نہیں سکتا۔ پہلی خواہش پوری ہوئی تبوک کے موقع پر، فرمایا تھا حضور حکم آپ کا ہو میں سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دوں، اللہ نے یہ خواہش پورا کرنے کا موقع دے دیا۔ فرمایا صدیق دوسری خواہش کون سی ہے؟ کہا حضور دوسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، زوجہ محمد الرسول اللہ کی ہو، میری بیٹی ہو، آپ کی بیوی ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جہاں بیٹی دی جاتی ہے داماد بھی قابل احترام ہوتا ہے، بولے تو ہے نا، اور جن سے بیٹی لی جاتی ہے سسر بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کر کے کسی کو کہے کہ تیرا داماد تو بہت اچھا ہے لیکن تیرا سسر اچھا نہیں، تو بندہ ہے جو بندے نو لمیا پا کے جتیاں نہ مارے؟ بتائیں نا، لفظ تھوڑا سا سخت ہے لیکن کرے گا بندہ یہی، کہے گا تیری عقل ٹکانے، اگر میرا داماد اچھا ہے تو میرا سسر بھی اچھا ہے، داماد اس لیے اچھا ہے کہ اس کا تعلق میرے سے ہے، تو سسر بھی اس لیے اچھا ہے کہ اس کا تعلق میرے سے ہے۔ داماد سے تعلق مضبوط ہے، وہاں بیٹی دی ہے، سسر سے تعلق مضبوط ہے چونکہ ان کی بیٹی لی ہے، تو دونوں گھرانے بڑے معزز ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، قابل احترام ہوتے ہیں۔ آج کوئی اٹھ کر کے حضور کے ایک داماد کا ذکر تو کرے۔ ایک بات اور سمجھیں، لطف لیں اس بات کا، آقا کے 4 یار ہیں، ٹھیک ہے، 2 حضور کے داماد ہیں، 2 حضور کے سسر ہیں، نہیں سمجھے آپ، وہاں نہیں پہنچے، 2 حضور کے داماد ہیں اور 2 حضور کے سسر ہیں، اور آقا کے 4 یار ہیں۔ اب کوئی یار سمجھ کے عزت کرے تب بھی ٹھیک ہے، حضور کے اہل و عیال سمجھ کے عزت کرے تب بھی ٹھیک ہے، حضور کے گھر والے سمجھ کے عزت کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ گھر والے ہوئے نا، سسر بھی گھر والا ہے، داماد بھی گھر والے ہیں، لیکن کیسے ظلم کی انتہا ہے کہ ایک داماد کو تو گھر والا مانتے ہیں حضور کا اور ایک کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا، گھر والے، ٹھیک ہے نا، گھر والے۔ ایک داماد کو حضور کا گھر والا مانتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، اہل البیت میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک داماد کو نہیں لے کے آتے، یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ پوری دنیا میں واحد ایک مسلک اہل سنت ہے جو حضور کے سارے گھر والوں کی عزت کرتے ہیں۔ فرمایا حضور میری خواہش ہے میری بیٹی ہو، آپ کی زوجہ ہو۔ پھر اللہ نے وہ موقع دیا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا صدیق اللہ نے مجھے عائشہ کا چہرہ سبز غلاف میں لپیٹ کر خواب میں حکم دیا ہے کہ محمد اس سے شادی فرما لیجئے۔ وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، کوئی بھی لفظ اللہ کے حکم کے بغیر ادا نہیں فرماتا۔ آقا کے لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ ہے جو خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ خواہش بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری ہوئی۔ فرمایا حضور تیسری خواہش یہ ہے کہ نظر صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، میں رچ رچ ویکھاں تے کدی نہ رچا، بس حضور کا آپ کا چہرہ ہی دیکھتا رہوں، یہ خواہش ہے۔ آپ سوال کریں گے تو صدیق تو ہمیشہ حضور کے سامنے رہتے تھے تو کبھی بھی دیکھ سکتے تھے، اس خواہش کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے، مطلب کیا بنتا ہے؟ میں نے احادیث میں پڑھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نور کی لاٹیں نکلتی تھیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جی بھر کر کے دیکھنا چاہتے تو دیکھ نہیں پاتے تھے،
ہم دیکھتے حضور کے چہرے سے نور نکل رہا ہوتا تھا، ہماری نظریں جھک جایا کرتی تھی، ہم نظر بھر کر کے آقا کا چہرہ مبارک دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو یہ صدیق کی خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ کوئی وقت آئے میں حضور کا چہرہ رج کر کے دیکھوں۔ اور سب کچھ تو حضور پر صدیق نے وار دیا نا، مال بھی وار دیا، جان بھی وار دی۔ آپ کہیں گے جان کیسے وار دی؟ اس کی ایف ایکس بند کر دیں۔ جان کیسے وار دی؟ تو میں کہا کرتا ہوں کالے ناگ کے منہ کے اندر ایڑی دیکھ کر کے جان وار دی۔ دیکھیں نا، صدیق کو اس بات کا پتہ تھا کہ باقی سوراخ بند کیے ہیں، اس سوراخ سے کوئی موذی جانور آ سکتا ہے۔ ایڑی تبھی رکھی نا، اگر یہ گمان نہ ہوتا تو آپ ایڑی نہ رکھتے۔ یہ گمان تھا کہ یہاں سے کوئی موذی جانور آ سکتا ہے، اس لیے ایڑی رکھی۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر صدیق نے اپنی جان کی بازی لگا دی کہ میں ایڑی رکھوں گا، اگر کوئی موذی جانور آئے گا تو میرے محبوب تک نہ پہنچ سکے گا۔ سانپ کے منہ میں دی ایڑی، اور پھر وہ واقعہ آپ علماء سے بارہا سن چکے ہیں کہ پھر سانپ نے ڈس بھی لیا، اور یہاں سانپ ڈس لے تو انسان چند سیکنڈ زندہ رہتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں صدیق کی عظمت اور مقام پر کہ سانپ نے ڈسا ہے، گود میں مصطفیٰ کا چہرہ انور ہے، سانپ کے تکلیف ڈسنے کی برداشت کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن اپنی ایڑی کو ہلا نہیں رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں اس منظر کو لے کر کے آئیں کہ گود صدیق کی ہو اور سر مبارک مصطفیٰ کا ہے۔ آقا آرام فرما رہے ہیں۔ یا میں اگر یوں کہہ دوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر نہیں بلکہ کسی ریل کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، اور صدیق کیا کر رہے ہو؟ صدیق فرمائے میں دیکھ رہا ہوں، نہیں دیکھ نہیں رہا بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک قرآن کتابی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک قرآن مدینے کی گلیوں میں چرتا پھرتا قرآن ہے۔ آج یوں لگ رہا ہے کہ ریل کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے اور صدیق قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ صدیق کیا پڑھ رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں کبھی والضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، آپ سبحان اللہ گھر جا کے کہیے گا، میں والضحیٰ پڑھ رہا ہوں، میں واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہوں، میں الم نشرح لک صدرک پڑھ رہا ہوں، میں انک لعلی خلق عظیم پڑھ رہا ہوں، میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پڑھ رہا ہوں۔ صدیق کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ریل میں قرآن رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ چہرہ مصطفیٰ صدیق کی گود میں ہے، اور آج وہ خواہش پوری ہوئی جو صدیق نے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ نظر صدیق کی ہو اور رج کر کے میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں۔ آج گود میں مصطفیٰ کا چہرہ ہے، اور مشیت نے بھی جھوم کے کہا ہوگا صدیق آج موقع ہے خواہش کو پورا کرنے کا، رج کر کے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر لے۔ اور پھر دیدار کیا۔ ادھر سے ناگ نے ڈسا ہے، ڈنگ مارا ہے، اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ ڈنگ چاہے وہ موذی مار رہا ہے لیکن اپنی ٹانگ کو نہیں ہلانا، حضور کا آرام خراب نہ ہو، خلل پیدا نہ ہو۔ تکلیف برداشت کرتے کرتے آنسو کا ایک قطرہ، صدیق کی آنسو کا آنکھ کا قطرہ، صدیق کی آنکھ کا قطرہ، آنسو کا قطرہ سمجھنا صدیق کی آنکھ سے نکلا ہوا، آنسو کا قطرہ صدیق کی آنکھ سے نکلا ہوا، آنسو کا قطرہ گر رہا ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ گر رہا ہے۔ یہ چہرہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس چہرہ مبارک کی قسم خدا خود اٹھاتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے، محبوب کائنات علیہ السلام کے بستر مبارک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، آقا جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، آپ کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مکھی گندی ہے، پلید ہے، مصطفیٰ کا لباس پاک ہے۔ گندی مکھی حضور کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتی، مکھی گندی ہے، حضور کا بستر
بولے 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 حضور کا بستر پاک ہے، آقا کا جسم اطہر پاک ہے، آقا کا لباس پاک ہے، گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے ذرا محبت اور پیار سے بتائیے گا، جو خالق گندی مکھی کو حضور کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتا، جو خالق و مالک گندی مکھی کو حضور کے لباس پر نہیں بیٹھنے دیتا، اگر معاذ اللہ حضور کے یار صدیق کو نہ ماننے والے کہیں کہ صدیق پاک نہیں تھے، تو کیا صدیق کے آنسو کا قطرہ حضور کے چہرے پہ خالق گرنے دیتا؟ جی کیا خالق گرنے دیتا؟ اگر یہ مانتے ہو کہ صدیق کی آنکھ کا آنسو کا قطرہ چہرہ مصطفیٰ پہ گرا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جس طرح مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے، اسی طریقے سے صدیق کا آنسو بھی اونچی بولے جس طرح صدیق کا آنسو بھی پاک ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ صحابہ میں تقابل کرتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام میں مقابلہ بازی کرتے ہیں کہ کون پہلے اور کون بعد میں، کون ایسے اور کون ویسے، میں قربان جاؤں، اہل سنت کو خالق نے اسلاف ایسے دیے ہیں کہ وہ ایسی ایسی بات کر گئے کہ منکرین کا منہ بند ہو گیا ہے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگے آپ سید ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل میں سید ہوں۔ اب یہ توجہ سے بات سنیے گا، فرمایا میں سید ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ سید ہو کر کے مولا علی کو آخری خلیفہ مانتے ہیں؟ بات سمجھیں، یہ نا اس قسم کا سوال لوگ کرتے ہیں کہ عام فہم اور سادہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ سید ہیں تو سید ہو کر کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری خلیفہ مانتے ہیں؟ اب میں جو پیر صاحب نے بات کہی ہے وہ آپ کو سناؤں گا، مجھے یقین ہے آپ جھوم جائیں گے، حقیقت میں جھوم کر کے سبحان اللہ کہیں گے۔ پیر صاحب نے جو بات کہی سونے کے پانی سے لکھنے کی قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اوے کملیا مینو کہنے کہ میں سید ہو کر کے میں مولا علی نو آخری خلیفہ مننا، اوے کملیا میں مسلمان ہو کر کے مصطفیٰ نو آخری نبی بھی مننا۔ بات سمجھیں؟ فرمایا جس طرح مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے سے مصطفیٰ کی عظمت میں کمی نہیں آتی، اسی طرح مولا علی کو آخری خلیفہ ماننے میں مولا علی کی عظمت میں بھی کمی نہیں آتی۔ اور پیر مہر علی کون ہیں؟ جنہوں نے جب بھی کلام لکھا ہے حضور کو دیکھ کر کے لکھا ہے۔ نہیں آپ سبحان اللہ گھر جا کے بولیے گا، آقا کو دیکھ کر کے۔ یہ جو اعزاز ہے یہ خاصہ اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کیا ہے۔ اور میرا دل کرتا ہے، ذہن میں بات آ گئی، پیر مہر علی فرماتے ہیں اسی صورت نو میں جانا کھا۔ مجھے پتہ ہے سنیوں کے بچے کو یہ کلام آتا ہے، چس آ جائے گی جی رل کے پڑھو گے۔ اسی صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آقت رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سچ آقت رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مل کر کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما
اجمل کاما احسن کاما اکمل کام کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ کیا کتے جائڑیاں. فرمایا اگر مصطفیٰ کو آخری ماننے پر آقا کا مقام کم نہیں نہ ہوتا، اس طرح مولا علی کو آخری خلیفہ ماننے پر مولا علی کا مقام بھی کم نہیں ہوتا. صحابہ میں تقابل کبھی نہیں کرنا، کون افضل ہے کون کمتر ہے یہ دیکھنا کام ہمارا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ پہلے رکھوں، کیونکہ آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صدیق پہلے خلیفہ کیوں بن گئے، کیا آقا نے صدیق کو خلیفہ بنائے؟ اور بعض لوگ تو اپنا طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہوئے یہاں تک بات کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ صدیق تو زور بازو سے خلیفہ بن گئے. میں نے کہا اگر زور بازو سے خلیفہ بنے یہ صرف الزامی جواب ہے، یہ جواب نہیں ہے، الزامی جواب ہے. الزامی جواب ہوتا ہے کوئی بات کرے اس کے بعد کے بدلے میں بات کی جائے، وہ ہمارا جواب نہیں ہے، صرف الزامی جواب ہے. جب صدیق زور بازو سے خلیفہ اول بن گئے تو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ مولا علی شجاع ہیں، سب سے طاقتور ہیں، مانتے ہیں نا. تو زور بازو سے صدیق خلیفہ بن گئے تو پھر مولا علی نے چھینا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے مولا علی دل میں برا جانتے تھے. اب یہ اس کا جواب ہے، دل میں برا جانتے تھے. میں نے کہا حضور نے فرمایا برائی کو زور بازو سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جانو. اور آپ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ حدیث سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی. فرمایا برائی کو زور بازو سے روکو، نہیں طاقت روک نہیں سکتے زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو دل میں بولو تو صحیح. اب سو نہ جائیں، ذرا بولیں دل میں برا جانو. تو یہ کہتے ہیں مولا علی دل میں برا جانتے تھے. حضور نے فرمایا یہ کمزور ترین نشانی ہے. تو یہ مولا علی پہ الزام نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، الزام تو ہے نا. میں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ مولا علی دل میں برا جانتے تھے تو پھر کل ایمان کیوں کہتے ہو؟ جی آقا فرمانے کمزور نشانی ہے تو یا تو کل ایمان کہنا چھوڑو یا پھر مولا علی پہ یہ الزام لگانا چھوڑو. ہاں سمجھنا پھر پڑے گا کہ یہ مولا علی کی رضا تھی اور رضامندی تھی کہ صدیق پہلے خلیفہ بنے. کیوں؟ کہ مولا علی حضور کا فرمان جانتے تھے. آپ کہیں گے فرمان کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم شریف میں حدیث لکھی ہے، یہ بیروت کی پرنٹڈ ہے، جو حوالہ دیکھنا چاہے بعد میں دیکھ سکتا ہے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور اس حدیث کا جو نمبر ہے 6181. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں، یعنی کہ جب آپ کو آخری بخار ہوا، آپ نے پردہ فرمایا. آپ نے کہا عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو بھی بلاؤ اور اپنے بھائی کو بھی بلاؤ. بلا لیا گیا. فرمایا حضور بلا کر کیا فرمانا ہے؟ فرمایا تحریر کرنا ہے. اکتبہ کتابہ، میں نے لکھ کر دینا ہے، کتابت کروانی ہے، لکھوانا ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. آقا نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میرے پردہ کر جانے کے بعد کوئی اپنی خواہش کرتا پھرے اور اپنی خواہش کے مطابق نظام کو سنبھالتا پھرے. فرمایا میں یہ نہیں چاہتا. کیوں یا رسول اللہ آپ یہ بات کیوں فرما رہے ہیں کہ کوئی خواہش کرے اور اس خواہش کو آپ پسند نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حالانکہ اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ خلیفہ کون بنے گا. فرمایا تمام مومنین اور اللہ کے فرشتے مومنین جو ہیں
ان مومنین سے مراد یہ مسلمان مومن نہیں ہیں، اس مومنین سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے فرشتے بھی اور اللہ بھی کسی کا نام پسند نہیں کر رہے، وہ جب بھی نام لیتے ہیں ابو بکر کا ہی نام لے رہے ہیں۔ حضور کے بعد خلافت کے لیے فرمایا فرشتے بھی اور اللہ بھی ابو بکر کا ہی نام لے رہے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث دی ہے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ معاذ اللہ صدیق اکبر زور بازو پر خلیفہ بن گئے، تو پھر آقا کے اس فرمان کو کیا کہو گے؟ آقا نے تو خود کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں لے رہے، ہمیں ابو بکر ہی خلیفہ بنیں گے۔ اور حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھنا چاہیں تو جمعے کے بعد حوالہ دے سکتے ہیں۔ اور جب مولا علی نے خود مانا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی شجاع تھے، طاقتور تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، فرمایا یا علی شجاع کون ہے سب سے زیادہ، طاقتور سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ کس کو طاقتور مانتے ہیں؟ کہ آپ سب سے زیادہ شجاع ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں، میں سب سے زیادہ شجاع نہیں ہوں، ابو بکر سب سے زیادہ شجاع ہے۔ مولا علی خود فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ شجاع ہیں، طاقتور۔ تو سوال ہوا کیسے؟ ابو بکر کیسے شجاع ہیں، وہ کیسے طاقتور ہیں؟ مولا علی نے دو دلیلیں دی۔ فرمایا پہلا وہ موقع جب بدر کا میدان تھا، 313 صحابہ تھے، ہزاروں کا لشکر کفار کا تھا، ادھر اسلحہ بھی پورا، ادھر اسلحہ بھی کوئی زیادہ نہیں۔ فرمایا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک جو تھا، وہاں پر بحث ہو رہی تھی کہ حضور کے تحفظ کے لیے کون کھڑا ہوگا، نگہبانی کے لیے کون کھڑا ہوگا۔ تو واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، فرمایا اس وقت کوئی آگے نہیں ہوا، اگر کوئی آگے ہوا تو وہ ابو بکر صدیق تھا۔ فرمایا اس سے بڑی شجاعت کیا ہو سکتی ہے کہ ادھر تلواریں لہرائی جا رہی ہیں اور ادھر حضور کی حفاظت کے لیے ایک اکیلا ابو بکر کھڑا ہوا ہے، احد، اکیلا ابو بکر کھڑے ہو کر کے حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل مولا علی نے دی ہے۔ اور دوسری دلیل مولا علی نے فرمایا مکہ کے حالات بڑے عجیب تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ہر بندہ حضور کا دشمن ہوا، پرایا تو پرایا، اپنا بھی حضور کا دشمن ہو گیا۔ اور کعبۃ المعلیٰ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، کفار اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا اور آقا کائنات علیہ السلام کو مارنا شروع کیا۔ کوئی آگے نہیں ہوا، آگے ہونے والا اگر کوئی تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا، اور آگے ہو کر کے اس نے حضور کو بچایا ہے۔ فرمایا یہ جو دو شجاعت کے کام ابو بکر نے کیے ہیں نا، اس وقت تو میں بھی آگے نہیں ہو سکا تھا۔ یہ دلیل دی مولا علی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاع ہونے کی، طاقتور ہونے کی، دلیر ہونے کی، یہ دلیل مولا علی نے خود فرمائی ہے۔ تو جب اہل بیت اور صحابہ کرام آپس سے جدا نہیں اور ایک دوسرے کی محبت سب کے دل میں موجود ہے، کوئی تقابل نہیں، جب صحابہ اور اہل بیت آپس میں تقابل نہیں کر رہے، تو آج میں اور آپ کیا اوقات رکھتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ کون زیادہ عظمت والا ہے اور کون کم عظمت والا ہے؟ ہمیں آج یہ اجازت کسی کی طرف سے نہیں ہے، نہ ہماری اوقات ہے۔ وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں، اے پدی تے پدی دا شوربا، ہیں جی، کل دی کوڑ کے لیے تے چھتیرہ نو جپے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں، ہم بات کریں اہل بیت کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، فرمایا تم پہ دو سنتیں ماننا واجب ہیں، ایک میری سنت اور ایک میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو ہمارا جو عقیدہ وہ یہی ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر ہو فرمان محمد، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا